جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے. ہاں، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت ہے نا، واہ ایسی زوردار. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور؟ فرمایا ہاں انگور ہوں گے. جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے، جہاں کی تیاری ہوتی، وہاں کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہوگا، کپڑے کون سے. تو جنت کا شوق تھا، تیاری تھی، تو جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں انگور ہوگا؟ ہاں کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا. اب عقل کیا کہے گی 2 کلو 10 کلو 20 کلو، بس اور کیا عقل. آپ نے فرمایا کوا اڑے اور سیدھا جائے، نہ دائیں نہ بائیں. ہاں، اور 1 ہفتہ اور 2 ہفتہ اور 3، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہوگا. ہاں، اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا. اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے، وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جی اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا، 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا. اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے مولانا صاحب کی کرنے والی، یہ کوئی عقل کی بات ہے یار. ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی. عقل میں ہاں، اللہ سب کو جنت عطا فرمائے. ہاں، یہی تو محنت ہے تبلیغ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو 7 زمین 7 آسمان اس سے چمک اٹھیں. خدا نخواستہ اگر جہنم ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے. اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. ہاں، تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا، یہ برا، اس میں نفع، اس میں نقصان، بیٹا یہ کرنا، یہ نہ کرنا. اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ آخری امت ہے. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے. ہاں، پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا کام ہے. یہ تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. مسلمان بھول گیا. ہاں، نماز پڑھنا بھولے نہیں، چھوٹی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے بھولے نہیں، چھوٹ گئی، مانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ بھول گئے روزہ رکھنا. حج نہ کرنے والے مانتے کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے. ہاں، بھولے نہیں. لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے اور بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے. پہلی صف میں نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں، بہت اونچے اونچے اعمال ہیں. اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. لیکن اس نے دین کا کام، دین کی محنت، اعلاء کلمت اللہ، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو لوگ لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین پر لانا، لوگوں سے توبہ کروانا، اس محنت کو چھوڑ دیا. تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا. کیوں؟ کہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی. میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں. وہ بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری. ہاں، دین اور چیز، دین کی محنت اور چیز ہے. نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، حج اعتکاف دین، اور دین کی محنت.
تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے. ہم مسلمان ہیں، سب کہیں الحمدللہ. یا اللہ، جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، توبہ توبہ، کتے کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، توبہ 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 توبہ. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، کلمے کی دولت. مسلمان ہونا بڑی بات ہے. افسر ہونا، وزیر ہونا، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت. ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی. اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی. مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں. لوگ استقبال میں آپ کے انتظار میں ایک ہاتھ مارا سینے پر کہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے ہے، ہماری عزت سواریوں سے ہے. اور کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں بڑی سخت سزا دیتا. اور ایک بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، کیا اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی محنت فرمائی، اتنا دینی شعور زندہ کر دیا کہ ایک میواتی بوڑھا سامنے بیٹھا تھا تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بوڑھے سے فرمانے لگے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے. وہ بوڑھا میواتی کہنے لگا، حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں، میں تو اسلام کی عزت چاہوں. ہاں، یہ محنت ہو رہی. ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قوم اسلام میں آئیں اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا، کہاوت ہے، کہاوت حقیقت نہیں، سمجھانے کے لیے. شیر کا بچہ مل گیا، شیر کا بچہ پکڑا، بکریوں میں لا کے چھوڑا. اب وہ بکریوں میں پلا 1 سال 2 سال 3 سال، بھول گیا کہ میں شیر ہوں. بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا میں بھی، بکریاں چاروں طرف نظر آ رہی نا تو سمجھا میں بھی بکری. آج دنیا کا ماحول، دنیا کی دوڑ، دنیا کی سوچ، دنیا کا شوق، پیسے کی فکر، گھر اچھا، کپڑے اچھے، مکان اچھا، تنخواہ اچھی، سواری اچھی، یہی زور لگ رہا، یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کے شوق چڑھے ہوئے، اسی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لگی ہوئی. تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں کے لیے چیز بنی وہاں نہ لگانا، کہیں اور لگا دینا، یہ ظلم. اللہ نے جان، یہ مال، یہ وقت، یہ استعداد، یہ صلاحیت دی کس لیے؟ یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتی، دین کے احیاء پہ لگتی اور دین کی نشر و اشاعت پر لگتی. لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ایک دکان سے 2 دکان پر، 2 سے 3 پر، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، 2 فیکٹری سے 3 فیکٹری، چھوٹی سے بڑی فیکٹری، ایک گاڑی سے 2 گاڑی پر. یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. ظالم کی دعا قبول. ہاں، آج مسلمان امت جائے ظلم پر ہے، اپنا کام چھوڑ دیا، اپنی حیثیت کو بھول گئے.